لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. درود بجي محمد على محمد. رزق کا منسوب ہونا پروردگار عالم کے ساتھ. کل عرض کیا میں نے آپ کے سامنے کہ ہر رزق جو آ رہا ہے وہ عالم غیب سے آ رہا ہے، عالم بالا سے آ رہا ہے. جو چیز بھی یہاں پر رزق کی صورت میں ملتی ہے، اگر پروردگار عالم نہ ہو، اگر خدا نہ ہو، وہ رزق ہم کو نہیں مل سکتا. اور پھر ایک میں نے نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ یہ کہ رزق ہر چیز خدا کی جانب سے ہے. نوح کا بیٹا خدا نے عطا کیا تھا، قابیل حضرت آدم کو خدا نے عطا کیا تھا. کبھی تربیت پانے والے کی کوتاہی ہے، کبھی تربیت کرنے والے کی کوتاہی ہے. یقیناً انبیاء کے گھروں میں اور انبیاء کی زوات سے ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے اور منسوب نہیں کر سکتے کہ نعوذ باللہ ان کی ذات میں کوتاہی تھی. اگر قابیل بد کردار نکلا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا، تو یہ خود قابیل کی ذات میں نقص تھا. بالکل جس طرح سے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کے سامنے آدم کو خلق کیا اور کہا کہ فقعوا لہ ساجدین، سجدے میں گر جانا. ابا واستکبرا قرآن مجید نے فرمایا. مولا کائنات کے خطبہ نہج البلاغہ میں پورے اس واقعے کے سلسلے میں کہ جہاں پر مولا نے اس بات پر روشنی ڈالی اور بیان فرمایا کہ پروردگار عالم کی ذات میں کوئی، یہ میرا لفظ ہے، یہاں سے خطبے پہ اشارہ کیا ہے میں نے صرف، کہ ذات پروردگار کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی جانب سے کوئی کوتاہی ہوگی. ذات میں مخلوقات کی کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو ان کو ہدایت تک جانے سے روک دیتی ہے. اس بات پر توجہ فرمائیے گا کہ رزق عالم بالا سے آتا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے آتا ہے، انسان اس کو وصول کرتا ہے. جو انسان اس رزق کی نسبت کا جتنا خیال رکھے گا اور اس نسبت اور انتساب اور ایٹریبیوشن کا جتنا خیال رکھ کر اس رزق کی قدر کرے گا، عالم غیب سے مزید رزق عطا ہوگا. پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ پروردگار عالم نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. دیکھو اگر تم نے شکر کیا ہمارا تو ہم تمہیں بڑھاوا دے دیں گے، بڑھا دیں گے. وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفر کیا، کفران نعمت کیا، ٹھکرایا، نعمتوں کے سلسلے میں، رزق کے سلسلے میں بے ادبی کی، تو دیکھو جان لو ان عذابی شدید، میرا عذاب بہت کٹھن ہے، بہت شدید ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انتساب کو، اس نسبت کو برقرار رکھنے کے سلسلے میں پروردگار عالم کی بہت بڑی توجہ ہے. نماز کی بات ہوتی، روزے کی بات ہوتی، عبادت کی بات ہوتی، ہم سمجھ میں آ جاتا، مان لیتے بڑی آسانی کے ساتھ، لیکن یہ غور طلب بات ہے، قابل بحث بات ہے کہ پروردگار عالم شکر کے سلسلے میں اتنی کٹھن سزا رکھ رہا ہے کہ دیکھو میرا عذاب بڑا شدید ہے اگر تم نے کفران نعمت کیا. یعنی اب جو چیز بھی نعمت الہی ہوگی، جو چیز بھی رزق الہی ہوگی، اور جو رزق جتنے بلند مقام پر ہوگا اس کا شکر اسی طرح سے کرنا ہوگا. جو رزق ادنا مقام پر ہوگا، نچلے مقام پر ہوگا، اس کا شکر بھی اسی چیز کی مناسبت سے ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ رزق پروردگار عالم کی طرف سے آ رہا ہے، اس کی ذات کی طرف سے آ رہا ہے. اب اگر یہ کہا جائے، اور پھر رزق سے مسلسل اس بات کو میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ ایمان اور توحید بلند ترین، بالا ترین رزق یہی ہے. کیونکہ پروردگار عالم جب عبادت کی بات کر رہا ہے، جب پروردگار نے فرما دیا مجھے تمہارا رزق نہیں چاہیے، مجھے تم سے کوئی فائدہ نہیں چاہیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں تم سے صرف اور صرف عبادت چاہتا ہوں کہ میری عبادت کرو، وہ بھی اس لیے کہ تم مرحلہ کمال تک پہنچو. لہٰذا عبادت کر کے انسان کو مرحلہ کمال تک پہنچنا ہے. اب جو رزق عبادت کے سلسلے میں جتنا مددگار ثابت ہوگا، اس رزق کی اتنی کیفیت بلندتر ہوگی، احترام اتنا زیادہ ہوگا. اس رزق کے سلسلے میں
ٹیڑھی آنکھ کر کے بھی دیکھا تو اعمال ہبط ہو جائیں گے. الذین ینادونک من وراء الحجرات، حبیب جو تم کو حجرے کے پیچھے سے اگر تمہارے چیخ کے پکارتے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، ان کے اعمال سلب کر لیں گے. پروردگار یہ تیرے نبی کے بارے میں بد کلامی نہیں کر رہے، یہ تیرے نبی کی توہین نہیں کر رہے، یہ تیرے نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حجرے کے پیچھے سے چیخ کر آواز دی ہم تمہارے اعمال ہبط کر لیں گے، سلب کر لیں گے. کیا مطلب یہ کہ جو تمہاری وجہ خلقت ہے، جس کی بنیاد پر تم کو بنایا گیا، اس کے لیے اس حبیب کو بھیجا، یہ تمہیں کمال تک پہنچائے گا. تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ اس حبیب کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کرو. اب آپ پروردگار کے سامنے لاکھ کٹ حجتی کرتے رہیے، بقراتیت کرتے رہیے. ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، حج پہ تو گئے تھے رسول خدا کے ساتھ، ان کے حکم کے مطابق ہم دین پر عمل کر رہے ہیں. یعنی ایک ایک چیز اس رزق کے سلسلے میں آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. اور خود توجہ کیجیے گا اس جملے پر، جو خدا نے راہ و رسم بتائے، جو خدا نے طور طریقے بتائے، اس کے مطابق چلنا پڑے گا. اگر نہیں چلے تو اعمال ہبط ہو سکتے ہیں. اور یہ سلسلہ رزق کا بالا ترین رزق کس کو ملا؟ انبیاء کو ملا. اور کائنات کے اندر جو عام لوگوں کو رزق ملا وہ ذات انبیاء. میں نے کل بھی اس کی جانب اشارہ کیا. لیکن عجیب مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم انبیاء کے سامنے، تمام انبیاء کہ جو رسول خدا سے پہلے جا چکے ہیں، عجیب انداز سے گفتگو فرما رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، پروردگار وہ وقت یاد کرو کہ جب پروردگار عالم نے نبیوں سے ان کے میثاق کو، عہد و پیمان کو لیا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دے دوں ایک خاص طرح کی. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ، اس کے بعد رسول آئے تصدیق کرتا ہوا ایک ایسی چیز کے بارے میں جو تمہارے پاس پہلے سے ہے، تو پھر کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور اس رسول پر ایمان لانا اور ضرور اس رسول کی مدد کرنا. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ اخذتم علی ذالکم مصری، میں نے تمہیں اس عہد و پیمان میں باندھ کے رکھ دیا ہے، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ، گویا کہ میں آسان کر کے بتاؤں، اس عہد و پیمان میں تمہیں جکڑ دیا ہے. اور دیکھو تم کو اس عہد و پیمان میں، کس عہد و پیمان میں؟ اس عہد و پیمان میں کہ جب وہ رسول آئے گا تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے. یہ دو باتیں قرآن مجید میں بیان فرمائی. خدا کو نہیں پتا تھا کہ جب عیسیٰ دنیا سے اٹھا دیے جائیں گے اس کے بعد رسول خدا آئیں گے، کوئی رسول ہوگا ہی نہیں. تو پھر مدد کس عنوان سے کرنی ہے؟ ایمان کس بات پر لانا ہے؟ اخذتم علی ذالکم مصری، تم نے اس بات کو میری زنجیروں میں، عہد و پیمان میں اپنے آپ کو جکڑ لیا یا نہیں جکڑا؟ سب رسولوں نے کہا اقررنا. پروردگار نے کہا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، گواہ رہنا میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. تو یہ سب سے بڑا رزق کون سا ملا کائنات کو؟ انبیاء کی صورت میں. توجہ ہے، نوح کی زمان میں نوح کی امت تھے. اگر نوح کی امت سے پوچھا جائے سب سے بڑی نعمت اور رزق کیا ہے آپ کے پاس، وہ کہیں گے پیغمبر خدا سے رابطہ رکھنے کا واحد وسیلہ پیغمبر ہے. جناب موسیٰ کی امت سے پوچھیں اس کو یہی کہنا چاہیے. توجہ کر، بارش نہیں آ رہی بھائی، آپ نے فصل اگائی بارش نہیں آ رہی، کس سے پوچھیں گے کیوں بارش نہیں آ رہی؟ یعنی ہر نعمت کا اختتام ہوتا ہے، ہر رزق کا اختتام ہوتا ہے زمانے کے رسول کے اوپر جا کر. لہٰذا ہر زمانے کا رسول اپنی امت کے لیے بہترین، بالا ترین، عمدہ ترین، اعلیٰ ترین رزق ہے. لیکن یہ جو اعلیٰ ترین رزق رکھنے والے ہیں، پروردگار کہہ رہا ہے دیکھو آخری زمانے میں جو رسول آئے گا نا اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا. اور اس کے بعد پروردگار نے فرمایا دیکھو پیٹ موڑ کے مت چلے جانا ورنہ سب فاسق ہو جاؤ گے. تو یہ رسول بالا ترین رزق ہے. اب جب یہ رسول بالا ترین رزق ہے تو اس رسول کو خود کیا رزق ملا؟ رسالت کا رزق ملا. اور رسالت کا جب رزق ملا اس رسول کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رسول کی رسالت دنیا میں سب کو مومن بنائے گی. اس رسول کی رسالت برزخ میں سب کی زندگی کو بہتر بنائے گی. اس رسول کی رسالت جہنمیوں کو جہنم میں بھیجے گی. کیسے؟ جو ٹھکرائے گا جہنم میں جائے گا. تو جب اگر کوئی رسول کی رسالت کو ٹھکرا کر جہنم میں جائے تو ظاہری لحاظ سے سبب تو رسالت بنی کہ ایک شخص نے ٹھکرایا، لیکن اس کے وجود کی نافرمانی تھی کہ جس کی بنیاد پر اس نے رسالت رسول خدا کو ٹھکرایا. اور جس نے مانا وہ جنت میں جائے گا. جو رسول کی تعلیمات کے مطابق عمل کرے گا برزخ بڑی پرسکون گزرے گی. یہ تو رسولوں کی بات ہوئی. سب رسولوں اور انبیاء کو پروردگار عالم نے متوجہ کیا رسول خدا کی جانب. اور پھر اس کے بعد جب ایمان لانے والوں کی باری آئی تو ان کو کس طرح سے متوجہ کیا؟ سورہ انفال میں کیا فرماتا ہے؟ عجیب جملہ ہے سورہ انفال میں کہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. مومنین وہ لوگ ہیں، انما المؤمنون، مومنین وہ لوگ ہیں، ایمان کی علامت یہ ہے، سچے اور پکے مومن وہ ہیں
کہ جب خدا کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم، ان کے دل پر ایک ہیبت الہی طاری ہوتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب ان کے سامنے خداوند تبارک و تعالیٰ کی آیات کا ذکر کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور پھر کیا فرمایا کہ ان کی ایک اور صفت یہ علی ربہم یتوکلون، یہ اپنے پروردگار پر توکل بھی کرتے ہیں. اچھا ایک اور خصوصیت کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کا اقامہ کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے عطا کیا اس سے انفاق کرتے ہیں. اولئک، یہ لوگ جو ہیں، اولئک یہ لوگ المؤمنون حقا، صحیح معنوں میں مومنین یہ ہیں. پھر جب صحیح معنوں میں مومنین یہ بنے تو ان کی صفت بتائی. لہم درجات عند ربہم، پروردگار کی بارگاہ میں ان کے درجات ہیں. ومغفرۃ ورزق کریم، ان کو پروردگار کی جانب سے ایک مغفرت بھی عطا ہوگی اور رزق کریم بھی عطا ہوگا. پہلے دن جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ رزق قرآن میں رزق کریم ہے، رزق حسن ہے، رزق مقصود، رزق مقدر، رزق حلال، رزق حرام، یہ تمام چیزیں پروردگار عالم نے بحث کی. تو پہلی چیز آ گئی رزق کریم. کن کو ملے گا؟ اقامہ نماز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد مما رزقناہم ینفقون کرتے ہیں. ان کی صفت دل کی کیا ہوتی ہے کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. پروردگار عالم نے ان کی ذات میں چھپے ہوئے تین چیزوں کو بتایا، دو قلبی کیفیت اور دو اعمال کو بتایا، تیسری قلبی کیفیت توکل کو بتایا. جو دو کیفیتیں بتائیں وہ کیا بتائیں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب خدا کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں پر ہیبت الہی آ جاتی ہے. اور دوسری صفت کیا بتلائی؟ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان پر آیات الہی کو سنایا جاتا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. پروردگار ایک سوال ہے تیری بارگاہ میں، گستاخی اگر ہے تو پروردگار معاف کیجو رحمت کے صدقے میں اپنے، کہ تو کہہ رہا ہے کہ انما المؤمنون، مومنون وہ ہوتے ہیں. پھر فرما رہا ہے زادتہم ایمانا. اس کا مطلب یہ کہ ہر مومن ایک سا نہیں ہے. جب ہر مومن ایک سا نہیں ہے تو کس زمانے میں آیت نازل ہو رہی ہے؟ رسول کے زمانے میں. تمام صحابہ کرام مومن، پروردگار انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کا ایمان بڑھتا ہے تو نچلے درجے پر ہوگا تبھی تو بڑھے گا. لہذا بڑھنا ایمان کا کفر و نفاق کی علامت نہیں ہے. لیکن یہ بات سمجھ میں آئی کہ سب کا ایمان برابر نہیں ہے، ہر ایک کا ایمان اپنے لحاظ سے بڑھے گا. یہ دو ان کی قلبی اور دلی اور روحانی اور نفسیاتی کیفیتیں. عمل کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز کا اقامہ کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، جو رزق ہم نے دیا اس سے انفاق کرتے ہیں، خدا کی راہ میں دیتے ہیں. اور ایک اور صفت کیا ہے ان کی قلبی؟ وعلی ربہم یتوکلون، یہ پروردگار پر توکل رکھتے ہیں. اب جب یہ بات آ گئی اولئک هم المؤمنون حقا، یہ صحیح معنوں میں صاحبان ایمان ہے. پروردگار یہ صاحبان ایمان ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور پروردگار مان رہا ہے اس بات کو. اچھا پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا لہم درجات عند ربہم، پروردگار کی بارگاہ میں ان کے یہ درجات ہیں. ومغفرۃ، ان کے گناہوں کو بھی پروردگار معاف کرے گا، مغفرت ہے. ورزق کریم، رزق کریم بھی ہے. کیا مطلب رزق کریم؟ دیکھیں ایک دفعہ انسان ایک شخص کو کھانا دیتا ہے، رکابی ہے، تشتری ہے، پھینک کے دیا، یہ کرامت نہیں ہے، بڑے احترام کے ساتھ دیا، یہ ہے رزق کریم. یعنی پروردگار عالم جن کی کیفیت یہ ہے، فرماتا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں رزق کریم دیتے. اب رزق کریم ایک جملہ آ گیا مجھے یہاں پہ، اسی وقت بات یاد آئی تو مجھے عرض کرنے دیجئے. ماہ مبارک گزرا ہے ابھی 4-5 مہینے پہلے، رمضان کے بعد ماہ مبارک میں نماز کے بعد آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، اس کے اندر ایک عجیب دعا ہے، وہ ماہ مبارک کی ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے شیخ عباس قومی نے نقل کیا کہ اس کے اندر یہ پروردگار اللہم لا تخرجنی من تلک المواقف الکریمہ والمشاہد الشریفہ، پروردگار مجھے ائمہ کی، رسول خدا کی قبروں کی زیارت نصیب فرما. اور پھر اس کے بعد ایک جملہ وہاں پر ولا تخرجنی من تلک المواقف الکریمہ، پروردگار میرے وجود کو عاری اور خالی اور دور نہ کر ان مواقف کریمہ سے. مواقف جمع ہے کس کی؟ موقف کی. موقف کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہرنے کی جگہ، جہاں آپ رکے ہوئے ہیں. عربی میں پارکنگ کو بھی مواقف اور موقف کہتے ہیں. اب گاڑی آپ ٹھہرا دیتے ہیں یہاں پر. پروردگار مجھے خالی مت فرما ان ٹھہرنے کی جگہوں سے. کون سی ٹھہرنے کی جگہ؟ جو کریمہ ہے.
یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہر دروازے پہ جا کے بھیک مانگو ذلت کا باعث ہے، لیکن اہل بیت کے دروازے پر جا کر اگر زیارت کے قصد سے جاؤ اور بھیک مانگو، یہاں ذلت نصیب نہیں ہوتی ہے، عزت نصیب ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ توجہ انکساری خضوع اور خشوع کے ساتھ جاؤ گے اتنی زیادہ تمہیں عزت ملے گی کریمہ۔ یہ عزت کہاں ملے گی؟ دنیا میں شاید لوگ مذاق اڑائیں بیوقوفوں کی طرح، ہر سال چلے جاتے ہیں دوڑ کے بھاگ کے کربلا، اربعین، عاشورہ، چہلم، لیکن عالم غیب میں پروردگار نے جو مومنین کے لیے کہا، بلال مومن ہے، عمار مومن ہے، مقداد مومن ہے، سلمان مومن ہے، ابو ذر مومن ہے، جابر بن عبداللہ انصاری مومن ہے، ان میں سے کون تھا کہ جس کو سماج میں بڑی اونچی منزلت حاصل تھی؟ وہاں پروردگار کا وعدہ یہ کہ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، درجات بھی ہیں، رزق کریم بھی ہے۔ پروردگار نہ سلمان کے پاس ڈھنگ کا رزق دیکھا، نہ ابو ذر کے پاس، نہ بلال کے پاس، نہ جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس، تو رزق کریم کہاں ملے گا؟ جواب آئے گا رزق کریم کریم کی بارگاہ میں جب پہنچو گے تو ملے گا۔ اور دنیا میں سب سے بڑا رزق کریم کیا ہے؟ ہم نے تمہارے دل کو رسول کے دل کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جن کی بات کر رہا ہوں میں، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا دل رسول کے دل کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ آیہ تطہیر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی منزلت یہ ہے کہ آیہ مباہلہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے توجہ کی کہ رزق کریم کس بنیاد پر ملتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا یہ لوگ ہیں، اس سے پہلے فرمایا یہ صاحبان ایمان ہیں۔ انبیاء سے بھی کہا کہ تم ایمان لاؤ گے، اچھا کوئی نبی بالفرض محال خاکم مدہن نعوذ باللہ کہہ دے پروردگار میں زکریا ہوں، آری سے کاٹ دیا گیا، خدمت کی، تبلیغ کی، اب وہ رسول بعد میں آئے گا، نہ میں زندہ ہوں گا نہ کچھ ہوگا، چھوڑ دے مجھے، معاف کر دے، جو ہوگا وہ ایمان لے آئے گا، ہم تو آ گئے تیری بارگاہ میں۔ لیکن پروردگار عالم میثاق دے رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا کی رسالت بڑی عجیب سی چیز ہے، عجیب شے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہم تک وہ رسالت پہنچی، کلمہ پڑھ دو، یہ اصول دین، یہ فروع دین، یہ حرام، یہ حلال، لیکن عالم غیب میں رسولوں کے درجات معین ہوئے ہیں رسول خدا پر ایمان لانے کے نتیجے میں۔ درود بھجوایا تو میرے ذہن میں بات ہے درود کے حوالے سے، ساتویں امام سے پوچھا درود کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ درود کا مطلب یہ ہے، آپ سب کو مطلب پتا، ساتویں امام نے بڑا عجیب مطلب بتایا۔ درود کا مطلب یہ کہ پروردگار روز الست جو تو نے وعدہ دیا تھا نا، میں اس پر اب تک باقی ہوں۔ تو سب سے بڑا رزق کریم وہ ہے جو خدا دے گا اپنے کریم ترین بندے کو، خدا سے بڑا کوئی کریم نہیں ہے۔ اب زمین پر جو رزق نازل ہو رہا ہے کریم ترین بندے کے لیے، کریم ترین بندہ خدا کا روح زمین پر محمد و آل محمد ہے۔ اگر خدا جیسے کریم کے پاس ان کریموں کے لیے صلوات اور درود کے علاوہ کوئی رزق ہوتا تو خدا قرآن میں اس کا ذکر کرتا۔ یہ جو اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس سے بڑھ کر خدا کے پاس کوئی رزق ہے ہی نہیں محمد آل محمد کو دینے کے لیے، ورنہ خدا قرآن میں ذکر نہ کرتا۔ اب آپ نے توجہ کی، ہر مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہزاروں دفعہ آپ کو رزق کریم ملتا ہے، کس طرح سے ملتا ہے؟ درود بھیجیں صاحب، ایک کے بعد ایک درود، دوسرا درود، تیسرا درود، اور ایک پروردگار نے نہ انبیاء کو چھوٹ دی اور نہ مومنین کو۔ کہا کہ دیکھو جب ہماری آیت تلاوت ہو، تمہارے دل میں اگر ہماری طرف رغبت نہیں بڑھ رہی، تمہارا ایمان نہیں بڑھ رہا، تو تم مومن نہیں ہو، لاکھ نمازیں پڑھتے رہو۔ دیکھو جب خدا کا ذکر کیا جائے، اگر تمہارے دل پر خدا کی ہیبت طاری نہیں ہو رہی تو تم قطعاً صاحب ایمان نہیں ہو۔ اگر تم اقامہ نماز نہیں کر رہے تو صفت تم میں خالی ہے۔ اگر تم مما رزقناہم ینفقون کے مرحلے پر نہیں ہو، اور اگر تم رزق نہیں دے رہے تو تم اس مرحلے پر نہیں ہو۔ مما رزقناہم ینفقون بھی کرو، اور پھر اس کے بعد وعلی ربہم یتوکلون، پروردگار عالم کی ذات پر توکل کے مرحلے پر آؤ۔ توکل کا کہ بھی درجات ہیں، ظاہر سی بات ہے، اور یہ خود ایک عجیب سلسلہ ہے اور ایک عجیب مرحلہ ہے توکل کا۔ اور آپ کے سامنے تو خیر توکل کے بارے میں بات کرنا بالکل، آپ حضرات صاحب ماشاءاللہ سے احباب ہے، عزا ہیں، فرش عزا پر آپ لوگوں کو بیٹھنا عادت ہے، تو توکل کی کیا مثال دی جائے؟ بہترین مثال توکل کی یہ ہے، کیونکہ مجھے اس بات سے کام ہے اس لیے میں یہاں پر بتا دوں تاکہ میں پھر استدلال میں اپنے لا سکوں اس بات کو، کہ وہ جو 22 سال کا نوجوان لڑکا ہے، اس کا بڑا بھائی، چچا زاد بھائی، اس کو اکیلے چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر رہا ہے اور کہے کہ ہمارے بستر میں سو جاؤ گے۔ اچھا اس بھائی کو پتا ہے کہ پورا کا پورا مکہ دشمن ہے میرے بھائی کا، اور آج قتل کا منصوبہ ہے۔ یا رسول اللہ تلوار رکھ کر سوں، زرہ پہن کر سوں،
کنارے پہ ہو جاؤں, چراغ مدھم کر دوں, آپ کی جان بچ جائے گی. کہاں؟ اچھا بس ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح سے اس بات کو بیان کیا جائے. اور توکل یہ ایسا تھا کہ پروردگار نے جبرائیل اور میکائیل کو بھیجا, کہا تم میں سے کون ہے جو اپنی عمر اپنے بھائی کو دے؟ گفتگو کیا ہوئی چھوڑیے, کہا نیچے جاؤ اور صبح تک علی بن ابی طالب کے لیے درود و سلام اور مبارکباد دو, اور علی بن ابی طالب کے سامنے کھڑے. محمد وآل محمد. اب جب یہ بات آ گئی ایمان کی, اقامہ نماز کی, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی, تو اب آپ دیکھیے اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں یہاں تک آ گئی تو اب مرحلہ آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان کی غذا آپ کو چاہیے, آپ کو نماز کی غذا چاہیے, عمل بھی اور عقیدہ بھی. اب اگر یہ بات آ گئی یہاں تک, دوبارہ سے میں بتا دوں تاکہ پھر استدلال کی طرف جاؤں, نتیجہ دوں اور پھر بات کو آگے بڑھائیں کہ انبیاء کو نہیں چھوڑا ایمان لانا رسول پر, مومنین کو نہیں چھوڑا ایمان لانا رسول پر. خود نبی کریم کے ساتھ خدا نے ایمان کے سلسلے میں کیا گفتگو کی. سوال آپ سمجھ میں آیا آپ کے؟ مومنین سے خدا یہ گفتگو کر رہا ہے, سورہ انفال کی 4 آیت. انبیاء سے وہ گفتگو کر رہا ہے, لما آتیتکم من کتاب و حکمت. دیکھو جب کتاب اور حکمت دے دوں تو تب جا کر اس رسول کے پر ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا, اور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. یعنی کتاب اور حکمت آئے گی تب معرفت رسول آئے گی. اب خود رسول خدا کے ساتھ خدا نے کس طرح گفتگو فرمائی. میں مزید اپنے نوجوان دوستوں کے لیے بات کو واضح کروں. رسول خدا تمام انبیاء کی رسالت اور نبوت ٹکی ہوئی ہے, رکی ہوئی ہے کس کی رسالت پر؟ نبی کریم کی رسالت پر. آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اس پر ایمان لانا, اس کی مدد کرنا. مومنین کا ایمان کس پر ٹکا ہوا ہے, رکا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, چھوٹ نہیں ملے گی. ادھر تو آؤ, انفاق کر رہے خدا کی راہ میں یا نہیں کر رہے؟ اقامہ نماز کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ خدا کا ذکر آتا ہے, دلوں پر ہیبت طاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آیتیں پڑھی جاتی ہیں, دلوں پر ہیبت طاری ہوتی ہے, ایمان بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ جی پروردگار سب یہ ہوتا ہے. اچھا ابھی کہاں, جلدی نہیں کرو, ابھی رکو. علی ربہم یتوکلون, توکل کرتے ہو خدا پر کہ نہیں کرتے؟ توکل بھی کرتے ہیں. تو مومنین کا ایمان ان چیزوں پر رکا ہوا ہے, ان کے بلبوتے پر. انبیاء کا اور تمام رسولوں کا ایمان اس مرحلے پر. اچھا جب میں انبیاء کہہ رہا ہوں تو اب امت میں کسی کا ذکری فضول ہے, بہت بڑے عارف ہیں آپ, صوفی ہیں, درویش ہیں, انبیاء کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, کسی کی جگہ آنے کی نہیں ہے. اب سوال یہ کہ خود رسول خدا کی رسالت کا دار و مدار کس پر ہے, اور رسول خدا کو کیا رزق دیا گیا کہ جس کی بنیاد پر رسالت کو بچایا جائے گا. اب مجھے آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. حبیب تمام انبیاء کی رسالت کا دار و مدار ہے تجھ پر ایمان لانے پر, تمام مومنین کے ایمان کا دار و مدار ہے تجھ پر لانے پر. اور حبیب تیری رسالت کے کام کا دار و مدار ہے وہ جو ایک پیغام آیا ہے نا, اگر اس کو ادا کیا تو رسالت ادا کی, اور اگر ادا نہ کیا تو پوری رسالت اکارت گئی, رائگاں گئی, بیکار گئی. تو اب یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ تمام کارخانہ قدرت کو پروردگار عالم نے سجایا رسول اللہ کی رسالت کی خاطر. بڑا حساس مسئلہ ہے یہ, اور مسئلہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں جب یہ استدلال کیا جاتا ہے تو ہم جناب امیر کو رسول اللہ سے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. بھائی آپ اس وقت آپ کو خیال کیوں نہیں آتا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نماز کے منکر ہو گئے تو آپ کافر ہو گئے. میں تو کہہ رہا ہوں محمد رسول اللہ, نماز غلط ہے نہیں مانتا, میں کہہ رہا ہوں محمد رسول اللہ, لیکن دین کی کسی قرآن نہیں مانتا, محمد رسول اللہ. کیوں کہہ رہے کافر بیچارے, قرآن کو نہیں مانتا؟ ارے محمد رسول اللہ تو کہہ رہا ہے. تو جو قرآن کو نہ مانے کافر ہو جائے تو اس کا مطلب قرآن رسول خدا سے بڑھ گیا, نماز رسول خدا سے بڑھ گئی. بھائی کمپوننٹس ہیں, فیکٹرز ہیں, ایلیمنٹس ہیں, چیزیں, اجزاء ہیں, پارٹیکلز ہیں, پارٹس ہیں جن کو ملا کر ایمان کی تعمیر ہوتی ہے. میں بہت آسان کر کے استدلال کو پیش کر رہا ہوں. اب یہ خدا کی مشیت ہے کہ اس نے رسول خدا کی رسالت کے کام کو کس چیز پر مبتنی اور مبنی کیا. جھگڑا کرنا ہے تو جا کر خدا سے کیجئے. قرآن مجید میں آیت لکھی ہوئی ہے, ان لم تفعل فما بلغت رسالت. اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا.
سے محبت ہے اہل بیت کا. دیکھیں مطلب امت تو سننے کی امت یہاں پر ہے ہی نہیں, کہیں ڈیجٹ ہی نہیں ہے کوئی امت. خواہ مخواہ اپنے آپ کو اس آیت میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں. جہاں پر جبرائیل اور میکائیل کے بالوں پر چڑھ جائیں, وہاں پہ کوئی مولانا, مفتی, حافظ, آپ مجھ جیسا کوئی آ کر وہاں پہ آنے کی جرت کر سکتا ہے؟ غلط کرے گا اگر آئے گا تو, اوقات بھولے گا اپنی. تو اگر یہ کہا جائے کہ تمام انبیاء سے محبت اہل بیت کے بارے میں سوال ہوگا, کیسے ہوگا, اہل بیت کی حیثیت کیا ہے, انبیاء تو سر قرآن سے اب سرکار سن لیجیے رزق کیا ملا انبیاء کو, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب قرآن سے بات ہو رہی ہے. جب پروردگار عالم نے کہا سورہ بقرہ میں کہ دیکھو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب ہم نے تمام انبیاء سے میثاق لیا کہ جب ایک رسول آئے گا, لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, اس آیت کو پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا پھر دوبارہ پڑھ رہا ہوں. کتاب اور حکمت جب ہم تم کو دیں گے, اور اس وقت ایک رسول آئے گا مصدق لما بین ایدیکم, جب تمہارے پاس جو چیزیں ان کی تصدیق کرتا ہوا, لتؤمنن بہ ولتنصرنہ, تم اس پر ایمان لاؤ گے ضرور ضرور. پروردگار یہ تو ابو جہل ابو لہب سے مخاطب ہے نعوذ باللہ, یا اپنے رسولوں سے ایک دفعہ کہہ دیتا اتؤمنون بہ, ایمان لے آؤ گے نا, کہہ رہا ضرور ضرور ایمان لاؤ گے. قرآن کے الفاظ میرے نہیں ہیں. لتؤمنن لتؤمنن, نون تاکید ثقیلہ, ولا تنصرنہ, تم اس کی مدد کرو گے؟ ہاں کریں گے. احسن ذالکم علی اسری, جکڑ لیا ہے نا اپنے پیمان میں, اپنے آپ کو اس عہد و پیمان میں. پروردگار یہ سچوں میں سچے ہیں رسول, کہہ دیا ہاں تو بس ہاں, نہیں جکڑ لیا اپنے آپ کو اس عہد و پیمان میں یا نہیں. پروردگار یہ سمجھ سے بالا تر ہے تو کس چیز کی زمینہ سازی کر رہا ہے, کس چیز کی انتظار میں ہے, کیا چیز بنانا چاہ رہا ہے. پروردگار کچھ بنانا نہیں چاہ رہا. رسولوں کے ساتھ اس کی بڑے اچھے طریقے سے رسول بات سنتے ہیں, سچے ہیں, وہ بھی سچا ہے, رسول بھی سچے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے الفاظ کا چناؤ کیا جا رہا ہے کہ سمجھ لینا کہ کتنی اہم بات ہو رہی ہے. رسالت کی بنیادوں کو اپنی مرضی سے مت بناؤ, قرآن کی بنیاد پر بناؤ. تو لتؤمنن بہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایمان لاؤ گے رسول پر, ٹھیک ہے. رسول پر ایمان لاؤ گے کا مطلب کیا ہے, ذرا مجھے کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ بس جو رسول کہے اس پر ایمان لاؤ. اچھا کوئی نبی آ کر کہے کہ ہم قرآن کی چھوٹی سی آیت ہے سورہ رحمان میں مدھامتان, اس پر ایمان نہیں لاتے, ایمان مکمل ہوگا اس کا؟ نہیں ہوگا. کوئی کہے قل هو اللہ احد, اس کے قل پر ایمان نہیں لاتے, یہ قل غلط ہے ایمان میں. ایک لفظ آپ نے زیر زبر پیش کیا, ایمان دیا انبیاء کا. تو اگر قرآن میں یہ آیت آئے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, انبیاء سے کہا جائے اس رسول کی مدد کرو گے, انبیاء سے کہا جائے اس رسول پر ایمان لاؤ گے, تو اس رسول پر تمام چیزوں پر ایمان لاؤ, اس کے اہل بیت سے محبت اس طرح سے کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ اجر رسالت ادا کرو تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر صبح قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمان تک سب پر لازم ہے کہ وہ محبت اہل بیت کریں, کیونکہ ہر نبی یہ چاہتا ہے کہ رسول خدا کو ان کی رسالت کا اجر دے. اب یہ آپ کہاں سے لے آئے رسولوں کے اوپر اجر رسالت کی ذمہ داری؟ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا لتؤمنن بہ, ایمان لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے؟ اب آپ مجھے بتائیے قرآن کی اس آیت پر ایمان لانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ہر رسول کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ اگر اس آیت پر ایمان لانا قرآن کی آیت ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک, یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو آدم پر لازم ہے کہ ایمان لائے, نوح پر لازم ہے کہ ایمان لائے, تمام 1,23,999 پیغمبروں پر لازم ہے کہ اس آیت پر ایمان لائے. اب وہ جو بھی چیز ہو ایمان تو اس پر لانا پڑے گا, اور ہے ایک ہی چیز, بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. ہر چیز کا قرآن میں حکم آ چکا تھا, بالکل آخری زمانے کی آیت ہے. اور پھر اس کے بعد رسول خدا نے جو خطبہ دیا چلچلاتی دھوپ میں غدیر خم اس تالاب کے پاس, تو کیا فرمایا, کس طرح سے فرمایا خطبہ؟ 6 یا 7 مرحلوں پر بچوں کے لیے 6 یا 7 پیراگرافز ہیں جہاں پر رسول خدا نے توحید پر گفتگو کی ہے. توحید پر گفتگو اس چلچلاتی دھوپ میں مسلمانوں کے سامنے جو بیچارے سر منڈا کر رمی جمرات مزدلفہ عرفات طواف کر کے آ رہے ہیں, یا رسول اللہ یہ توحید پر گفتگو کرنے کی حکمت کیا ہے؟ ذات خدا کو یاد دلا کر ہاتھوں پر خدا کو بلند نہیں کر رہے,
ہاتھوں پر خدا کے ہاتھ کو بلند کر رہے ہیں. یہ توحید کا ذکر اس لیے کہ دیکھو یہ چیز جس کو، یہ شخص، یہ انسان، یہ ذات، یہ ہستی جس کو ہاتھوں پر بلند کر رہا ہوں، اب قیامت تک کے لیے اس کے رزق کے بلبوتے پر تمہیں جینا پڑے گا. بات اگر یہاں پر ختم ہو گئی آ کر اور آپ نے بات سمجھ لی، اب میں ذرا مزید آگے بڑھوں بات کو. پانچویں امام کے پاس ایک شخص آتا ہے. پانچویں امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے مولا دو سوال کیے اس نے روایت کے مطابق. لما سمیا ذوالفقار بذوالفقار، ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہا جاتا ہے آپ کے جد کی تلوار کو؟ اور لما سمیا امیر المؤمنین بامیر المؤمنین، امیر المؤمنین کو امیر المؤمنین کیوں کہا گیا؟ دو سوال کیے اس نے آ کر. تو پانچویں امام نے جواب دیا کہ ہمارے جد نے کسی کو نہیں مارا اس تلوار سے الا افقرہ، مگر یہ اس کو فقیر بنا دیا زندگی کے سلسلے میں، موت کے دامن میں پھینک دیا. فقار فقر سے نکلا، فقر یعنی غربت یعنی محتاجی، یعنی وہ زندگی کا محتاج ہو گیا. اچھا یہ بتائیے کہ امیر المومنین کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ دیکھو امیر المومنین، اب میں آسان کر کے ذرا بات کو بتاؤں، امیر امارت سے نہیں نکلا. مولا نے فرمایا امارت کا مطلب کیا ہے؟ حاکم ہونا. بلکہ مولانا نے فرمایا یہ لفظ امیر نکلا میراتن سے. میراتن کیا ہے؟ پھر مولانا نے فرمایا ای یمتار منہ ولا یمتار من غیرہ، ای یمتار الایمان من علی بن ابی طالب ولا یمتار من غیرہ، یعنی ہر مومن جو ایمان کی غذا حاصل کرتا ہے. میراتن کا مطلب ہے راشن، میراتن کا مطلب ہے آذوقہ، غلات، یعنی دال، چاول، چنا، جو آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے، جو بھی چیزیں آپ کھاتے ہیں. عرب جب سفر پہ جاتا ہے تو کہتا ہے یمتار، میں نے سامان سفر رکھ لیا. خوب توجہ کیجیے گا، یہاں لغت سے مدد لے کے آپ کے ذہن میں ایک بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں. پانچویں امام نے فرمایا یہ امارت سے مت سمجھنا بلکہ میراتن سے ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آذوقہ، غلات، دال، چنا، گندم، اناج، جب یہ چیزیں تم لیتے ہو اپنی زندگی کو برقرار کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، کہ تمہارے بدن پر ضعف طاری نہ ہو جائے، کمزوری نہ ہو جائے، ہلاک نہ ہو جاؤ بھوک سے، جو راشن پانی تم لیتے ہو اس کو کہتے ہیں میراتن یمتارو. یعنی علی ابن ابی طالب سے ہر مومن ایمان کی غذا حاصل کرتا ہے. یہ امیر المومنین امارت سے نہیں ہے بلکہ میراتن سے ہے. تو اب آپ سمجھے کہ اگر آپ کے دل میں زیادتم ایمانہ کا مرحلہ ہے، اگر آپ کے دل پہ کے اوپر آیات کا اثر ہو رہا ہے، اگر آپ پروردگار عالم کا ذکر جب سنتے ہیں تو آپ کے دل پہ ہیبت الہیہ طاری ہوتی ہے، اگر آپ کو توکل کرنا ہے، اگر آپ کو اقامہ نماز کرنا ہے، اگر آپ کو مما رزقناہم ینفقون کرنا ہے، ان سب کی بنیاد کیا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے مومن. اور یہ لوگ اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں. تو حقیقت ایمان لے کہاں سے رہے ہیں آپ؟ ذات علی ابن ابی طالب سے، پانچویں امام کے بقول. تو وہاں سے جو ایمان لے گا تو اب آپ کی سمجھ میں آیا، زندگی گزرے گی اسی ایمان کے صدقے میں، برزخ گزرے گی اسی ایمان کے صدقے میں، قیامت کے مراحل طے ہوں گے اسی ایمان کے صدقے میں، پورے صراط پر سے گزریں گے اسی ایمان کے صدقے میں، جنت جہنم کی تقسیم اسی ایمان کے صدقے میں ہوگی. بھائی بچوں کے لیے میں کہوں، صبح کو تم نے 3 یا 4 یا 2 پراٹھے کھا لیے، جس چیز کے ساتھ بھی، چائے کے ساتھ، انڈے کے ساتھ، سالن، دال، چاول، جو بھی تک کھائے، ایک مدت تک یہ کام دے گا نا. 1:30 بجے 1 بجے بھوک لگنے لگے گی. ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ 2 بجے 3 بجے بھوک تو لگے گی، پھر آپ کھائیں گے، پھر 4 بجے 3 بجے کھانا کھا لیا، پھر 9 بجے بھوک لگے گی. بچے سنیں میری اس بات کو. پھر آپ کو 10 بجے بھوک لگے گی، رات کو آنکھ کھل گئی جلدی، 10 بجے کھانا کھائے گا، صبح کے 4 بجے بھوک لگ رہی ہے. یہ دنیا میں اتنے سارے جو فوڈ اسٹریٹ بنی ہیں یہ اسی ایسے ہی منچلوں کے لیے ہیں جن کو بیچاروں بھوک لگتی ہے، وہ آگے رات کو عجیب بیتوں کے ٹائم پہ بھوک لگ رہی ہے. تو آپ جتنا بھی کھانا کھا لیں ایک وقت پر آپ کو بھوک لگے گی. یہ پروردگار کا سلسلہ ہے، مشیت ہے، اس کی اس طرح سے خلق کیا. لیکن وہ آخرت کہ جس کو ہم فیہا خالدون تک جانا ہے، اس کے لیے کیا غذا ہے؟ ایمان کی غذا. ایمان کہاں سے آئے گا؟ حقیقت علی بن ابی طالب کے وجود سے.
اب آپ سمجھے وسعت وجود یہ علی ابن ابی طالب. اب آپ سمجھے کہ رزق الہی کیا ہے. مما رزقناہم ينفقون, جو ہم نے دیا اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یعنی یہ کائنات پوری کی پوری وسعت رزق علی ابن ابی طالب کے بلبوتے پر ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک رزق علی ابن ابی طالب کو دے کر اپنی ولایت اب تمام مومنین کو پابند کر دیا کہ اب علی ابن ابی طالب کے وجود سے رزق لینا, اب روح علی ابن ابی طالب سے رزق لینا. اب یہ وہ رزق ہے جو راشن مت سمجھنا, اس کو یہ مت سمجھنا کہ یہ امارت سے ہے, بلکہ میراتن سے. امتارا یمتارو یعنی کیا مطلب, یعنی آذوقہ, یعنی غلہ, یعنی اناج حاصل کرنا. کس انداز سے حاصل کرنا, اس نیت کے ساتھ برزخ میں بھی یہی کام آئے گا, قیامت تک میں بھی یہی. ہر کھانا جب کھاتے ہو, اب دیکھو بیٹا پیٹ بھر کے کھا لینا, اب ٹرین نہیں رکے گی, اب 1 بجے رکے گی, بھوک سے بلبلاؤ گے. تو ہم یہ کہیں بنی نوع انسان سے کہ اے بنی نوع انسان, جتنا زیادہ محبت علی ابن ابی طالب و معرفت علی ابن ابی طالب کو حاصل کر سکتا ہے کر لے. ایک دفعہ موت کی ہچکی آ گئی تو اب بازگشت کا برگشت کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب یہ نوجوان بچے بھی ہمارے تو پروردگار نے تو ایک جملہ کہہ دیا, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. پروردگار نے تو آیت نازل کر دی, بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ. آیتیں آ رہی ہیں اہل بیت کے لیے, لیکن کبھی اس طرف بھی سوچا ان آیتوں کی لاج کس کو رکھنی ہے؟ بھائی ہم اور آپ بدعملی کر رہے ہو, بے عملی کر رہے ہو, نماز نہ پڑھیں, مختلف مغلظات میں الجھ جائیں. کوئی عیسائی ہندو ہم کو دیکھے آپ مسلمان ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ سکھایا آپ کے رسول نے. ارے بھائی بہت دیندار لوگ ہیں, ہم کو چھوڑ دو, ہم بس ایسے ہی ہیں. کہہ سکتے ہیں نا ہم, یہ ہم کو مت دیکھو, ہم جیسے مسلمانوں کو مت دیکھو, اچھے مسلمان بھی ہیں. لیکن اہل بیت کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے, توحید کی لاج ان کو رکھنی ہے, آیتوں کی لاج ان کو رکھنی ہے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی لاج ان کو رکھنی ہے, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ کی لاج ان کو رکھنی ہے, بلغ ما انزل الیک من ربک کی لاج ان کو رکھنی ہے, تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم کی لاج ان کو رکھنی ہے. کس چیز کی لاج رکھنی ہے؟ یہ رسول سے ہیں نہیں, رسول ان سے ہے, یہ رسول سے ہیں. رسول کی روح کا پرتو ہونے کی لاج رکھنی ہے. آپ نے 4 رکعت نماز پڑھ لی, حرام میں نہیں پڑھے, عبادت کر رہے ہیں, مسجد میں جانے وقت پہ قرآن پڑھ رہے ہیں, پڑوسی کو تکلیف نہیں دے رہے, آپ نے لاج رکھ لی اسلام کی, بس بات ختم ہو گئی. اس سے زیادہ کوئی آپ سے طلب بھی نہیں کر رہا. لیکن ایک دفعہ حسین ابن علی کو لاج رکھنی ہے دین کی, ایک دفعہ حسن مجتبیٰ کو, جناب سیدہ کو, امیر المومنین کو. اب یہ وہ مرحلہ نہیں ہے, اب یہ اپنے وجود کو فنا کر کے خدا کی توحید کو بچائیں گے. لہذا جب بھی توحید کا ذکر آئے گا, یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کا ذکر نہ آئے. قرآن کا ذکر آئے گا, ان کا ذکر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لاج رکھی ہے قرآن کی, انہوں نے لاج رکھی ہے توحید کی, انہوں نے لاج رکھی ہے رسول خدا کی رسالت کی. خدا نے تو مناقب ابن شہر عاشوب میں ایک واقعہ درج ہے, اس کو کافی علماء نے نقل کیا, اور لیکن میں نے وہاں پہ دیکھا تو میں وہاں سے بتا رہا ہوں کہ ایک اعرابی آیا بدو, یہ میں بچوں کے لیے بتا رہا ہوں, اور البتہ بڑے بھی سن سکتے ہیں. یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ لاج رکھنے کے حوالے سے, لاج رکھنے کے حوالے سے. اس نے کہا بھائی مدینہ میں بتاؤ وَسَأَلَ عَنْ أَكْرَمِ النَّاسِ, کریم ترین شخص کون ہے؟ خوب توجہ کیجئے گا, بدو ہے لیکن اسے بھی پتا ہے کہ کریم کے پاس سے رزق کریم ملے گا. آپ مدینے میں رہیں گے, شعور نہ ہو, درک نہ ہو, بے ڈھنگے کے بے ڈھنگے رہیں گے, آپ کو تمیز ہی نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ پہ تمیز ہے, شعور ہے, تو یہ نہیں پوچھا آ کر پیسے والا کون ہے, پیسے والے نہیں چاہیے. سأل عن اکرم الناس. اس کے بعد یہ واقعہ اگر میں نہ بھی سناؤں تو میرا جو پیغام تو پہنچ گیا. وہ سأل عن اکرم الناس, کریم ترین کون ہے. اس کو پوچھنا چاہیے تھا پیسے والا کون ہے. اس کو پتا ہے کہ
پیسے والی کی ضرورت نہیں، کریم رزق کریم چاہیے، کریم سے ملے گا. لہم مغفرۃ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. کہا کہ لوگوں نے کہا کہ حسین ابن علی، اس کا مطلب یہ زمانہ کون سا ہے؟ 50 ہجری کے بعد کا، 60 ہجری سے پہلے کا. امام حسن مجتبی شہید ہو چکے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی امامت کا زمانہ آیا. کہاں پر ہے حسین اس وقت میں؟ کہا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی میں جد کے اپنی قبر کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے تھے. اس نے دیکھا عبادت کرتے تھے. اچھا یہ بڑا کوئی بڑا فقیہ قسم کا، آیت اللہ قسم کا فقیر تھا، یہ معمولی فقیر نہیں تھا، باشعور تھا. اب ہم جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں بدو یا عرب کا عربی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا فرسی ہندوستان پاکستان کا بر صغیر کوئی بیچارہ کوئی دیہات سے آنے والا نہیں. کافی عرصے تک جو بدو ہوتے تھے، بدوی زندگی، ان کے اندر بہت عجیب و غریب صفات ہوتی تھیں، بڑی عجیب و غریب صفات، فصاحت، بلاغت، کرامت، شجاعت اور سماحت، بڑے عجیب و غریب صفات ہوتی تھیں. تو آیا اس نے کہا امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نے آ کر یہ نہیں کہا امام سے کہ مجھے پیسے چاہیے. کہا کہ لم یخب لنا من حرک من دون بابک الحلقہ انت جواد وانت معدمۃ وابوک قد کان قاتل الفسقہ. یہ ربائی پڑھی ہمارے بقول، امام کے سامنے شعر پڑھا. کہا کہ لم یخب لنا من حرک ومن دون بابک الحلقہ، لم یخب لنا من رجاک وحرک من دون بابک الحلقہ. کہا وہ کبھی نہیں پچھتایا جو تیری امید لگا کر آیا اور تیرے دروازے کو کھٹکھٹایا. انت جواد وانت معتمد، اے حسین تو جواد ہے، تو کریم ہے، اور انت معتمد، تو قابل اعتماد ہے، تجھ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. وہ ابو کا قد کان قاتل الفسقہ، اور تیرے باپ نے تمام فاسقوں کو جہنم واصل کیا. اب آپ کہیں گے کہ کیا ہوا؟ لوگوں نے خصوصیت بتائی ہوگی، اور ایک دفعہ روایتیں پہنچی تھی مدینے کے اطراف میں کہ بھائی نبی کا نواسہ یہ ہے. ہماری تھوڑا سا، میں بچوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہے، مجھے تھوڑا سا 2-3 منٹ دیں میں سمجھا دوں. دیکھیے آپ نے ایک چیز سنی ہوتی ہے، لیکن واٹس ایپ نہیں ہے، فیس بک نہیں ہے آپ کے پاس. ایک چیز سنی ہوئی ہے آپ نے، نبی تھے، ان کے نواسے تھے، خصوصیات آپ کو پہنچ چکی ہیں. پر فلاں جنگ میں کس نے مارا؟ نبی کے بھائی نے فلاں کو. فلاں موقع پر کس نے مارا؟ نبی کے بھائی نے. فلاں موقع پر جنگ کس نے جتوائی؟ علی نے. فلاں موقع پر کیا ہوا؟ علی نے یہ کام کیا. تو واقعات موجود ہیں، لیکن اب وہ دیکھنا چاہتا ہے، دور سے آ رہا ہے کہ صفات کس میں ہی ہے، میں کس کے بارے میں پوچھوں، کیا یہ وہی گھرانہ ہے کہ نہیں ہے. اس وقت اس کی ضرورت ہے. نبی کا گھرانہ ایک طرف، خصوصیات موجود ہیں، لیکن اس وقت یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کون ہے سالان اکرم الناس، میں کس کے پاس جاؤں کریم ترین. لوگوں نے کہا اس وقت حسین موجود ہے، جاؤ. اب توجہ کیا آپ نے اس حدیث کے ذرا ماحول میں آئیے، آپ اس کے ایٹماسفیئر میں آئیے تاکہ سمجھ سکیں، ورنہ سوالات پیدا ہوں گے بچوں کے ذہن میں. اگر یہ بدو تھا، امام حسین کو کیوں نہیں پہچانتا تھا، تو میں اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. ذرا آیا اور یہ ربائی پڑھی. امام نے نماز ختم کی اپنی، اور قمبر کو بلایا. قمبر سے پوچھا کہ کتنا باقی بچا ہے مال حجاز میں سے اب تک؟ کہا کہ مولا 4000 سونے کے سکے. کہا کہ لے کر آؤ. فقط جاء من ہوا احق بہا، لے آؤ، وہ آ گیا ہے جو ہم سے زیادہ اس کا سزاوار اور مستحق. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کون سی ہجری ہے؟ یہ 50 سے 60 ہجری کا زمانہ ہے. حسین ابن علی کے پاس بادشاہت نہیں ہے، خلافت نہیں ہے، امارت نہیں ہے. دارالامارت، دارالخلافہ پائیتخت دمشق میں ہے کہ جو مخالف ہے. 4000 سونے کے سکے دے دینا سائل کو کہ ضرورت کے مطابق. اب آپ مجھے بتائیے، خدا نے تو آیت نازل کر دی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس میں سے رزق کو انفاق کرتے ہیں. خدا نے کہا تھا مما رزقناہم، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ. حسین ابن علی نے 4000 کی تھیلی اٹھا کر دے دی. پورا کا پورا مال اس کو دو، ضرورت کے مطابق دو. مولا ایک منٹ ذرا رکیے گا سید الشہداء، کل آپ کیا کھائیں گے، آپ کے بچے کیا کھائیں گے؟ مولا کہیں گے شاید. نادان، آیت کا اگلا ٹکڑا بھی تو پڑھ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ درہم و دینار چلے جائیں گے، میرا رب تو موجود ہے. کوئی میرا نوجوان دوست مولا تھے، امام حسین تھے، معجزہ کر لیتے. معجزہ کرنا ہوتا تو اشارہ کرتے، مٹی کو سونا بناتے، کہتے اٹھا کے لے جا. لاج جو رکھی ہے پنجتن نے آیات قرآنی کی، انسانی سطح پہ آ کر رکھی ہے.
بشری سطح پر آ کر رکھی، اور اس کے بعد پوٹلی دی اس کو، دروازے کے پیچھے سے جا کر کمبر سے پوچھا، کمبر نے کہا یہ اتنا تھیلی اٹھائی آپ نے، دروازہ کھولا، آدھا پٹ کھولا، پاٹو پاٹ دروازہ نہیں کھولا، اور دیا، اور یہ شعر پڑھا، خذھا فإنی الیک معتذر، یہ لے لے مجھ سے جو ہے میرے پاس، میں معذرت چاہتا ہوں کہ تجھے یہ دے رہا ہوں، اس طرح سے دروازے کے اوٹ کے پیچھے سے دیا، خذھا فإنی الیک معتذر، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ہے۔ لو کان فی سیر الغداة عصا، عجیب جو، اچھا ہاں ایک چیز میرے ذہن سے نکل گئی، ایک اور اس نے ایک ربائی میں، ربائی نہیں تھی یہ قصیدہ ہے چھوٹا سا، اس نے ایک اور شعر پڑھا، لولا الذی کان من اوائلکم لکانت الجحیم علینا منطبقہ، اے حسین اگر تمہارے باپ دادا نہیں ہوتے تو جہنم ہم پر آ کر پڑ جاتی، یہ جملہ بھی اس نے کہا، یہ بڑا اہم ترین شعر تھا اس کا جو میں بھول گیا، ابھی مجھے یاد آیا۔ یعنی جب مولانا یہ دیکھا کہ یہ اس معرفت کے ساتھ آیا ہے اہل بیت کے گھرانے کی، میرے بابا کی معرفت بھی رکھتا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ جہنم ان پر گر جاتی ہے اگر ہم نہ ہوتے، تو اب یہ مستحق ہے، سچائی حسین ابن علی کا کام تھا دیکھنا، اور آ کر کہا خذھا فإنی الیک معتذر، یہ دے دے، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں کہ یہ تجھے دے رہا ہوں۔ لو کان فی سیر الغداة عصا لکان سمانا علیک مندفقہ، بہت کم ہے یہ لے لے مجھ سے، اگر زمانہ ہمارے ساتھ ہوتا نا تو پھر تو دیکھتا ہماری سخاوت کس طرح سے تجھے شرابور کر دیتی، سرشار کر دیتی، ڈبو دیتی ہماری سخاوت میں۔ توجہ کیجئے گا، دیکھیے بشری نفس کے مرحلے پر رہ کر امامت کی روح کو سمجھنا ناممکن ہے۔ 4000 کیوں دے دیے، تھیلی کیوں دے دی، کیا کر دیا؟ آپ کے لیے 4000 ہے، حسین کے لیے زرد ٹکڑے ہیں کچھ، اور اس نے جو بات کہی تھی وہ بات تھی کہ جس کے اوپر انبیاء کے ایمان کا امتحان لیا گیا۔ یہ 2021 کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ 2022 کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ 50 سے 60 ہجری کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر یا علی کہنے کی قیمت اور ہے، آج کے دور میں یا علی کہنے کی قیمت کچھ اور ہے۔ روح امام کو سمجھئے کہ کس طرح سے امام عطا فرمانا ہے۔ کہا خذھا فإنی الیک معتذر وعلم بأنی علیک ذو شفقہ، دیکھ بہت کم دے رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں تجھ سے، صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ، بہت کم دے رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں تجھ سے، لیکن جان لے کہ جو کم دے رہا ہوں نا تجھے، اس وجہ سے نہیں کہ میں بخل سے کام دے رہا ہوں، میرا دل تڑپ رہا ہے، علیک ذو شفقہ، میں شفقت ہے میرے دل میں تیرے لیے، میرا دل تیرے لیے تڑپ رہا ہے۔ اچھا اتنا کیوں دیا؟ مولا خود جواب دے رہے ہیں، فرمایا لو کان فی سیر الغداة عصا امست علیک السمان مندفقہ، اگر ہمارے ہاتھ کھلے ہوتے نا تو تو دیکھتا کہ تب ہماری سخاوت کیا ہے، تب دیکھتا۔ وَلَكِنَّ رَيْبُ الزَّمَانِ ذُو غِيَرٍ وَالْكَفُّ مِنِّي قَلِيلُ النَّفَقَةِ، لیکن میں کیا کروں اے فقیر، اے عربی، مولانا نہیں کہا فقیر، میں کہہ رہا ہوں اے فقیر، اے بدو، اے عربی، اے عرب، بیابان سے آنے والے، کروں تو کیا کروں؟ رَيْبُ الزَّمَانِ ذُو غِيَرٍ، زمانے نے بڑی ہمارے ساتھ نہرنگی کی ہے، زمانے نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، جس کی وجہ سے وَالْكَفُّ مِنِّي قَلِيلُ النَّفَقَةِ، میرے ہاتھ میں اس سے زیادہ ہے نہیں، میں کیا کروں؟ فَلَمَّا سَمِعَا بَكَى، دروازے کے پیچھے فقیر نے جب یہ سنا نا جملہ تو گریہ کیا۔ مولانا نے کہا کہ تو رو کیوں رہا ہے؟ دیکھیے میں کچھ اپنے الفاظ بھی اضافہ کر رہا ہوں، لیکن لعلک استقللتھا، کیا تجھے کم لگا ہے یہ جو دیا ہے، تو رو رہا ہے؟ اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے۔ جب حسین کہنا میرے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھپا کے رکھا ہوا ہے گھر میں، پورا مال دے دیا ہے، تو کم سمجھ رہا ہے، رو رہا ہے اس لیے، وجہ بتا تو دی، یہ میرے جملے ہیں۔ کہا کہ نہیں، کیف یاکل التراب جودک، مجھے اس بات پر رو رہا ہوں کہ یہ تیرا ہاتھ مٹی میں دفن کیسے ہوگا۔ یہ اس کو سمجھنے کے لیے عربی کے مزاج کو سمجھنا پڑے گا، عربی زبان کے۔ جب انسان دفن ہوتا ہے تو مٹی میں چلا جاتا ہے، ایک عام انسان ہوتا ہے تو گل سڑ جاتا ہے اس کا ہاتھ، کہتے ہیں مٹی نے کھا لیا، تو اس نے یہی محاورہ امام کے لیے بھی استعمال کیا، لیکن امام کے لیے محاورہ استعمال کرنا غلط ہے، لیکن محاورہ ہوتا ہے، اس کے لفظی معنی مراد نہیں دیے جاتے۔ کیف یاکل التراب جودک، یہ تیرے اندر اتنی سخاوت ہے حسین، تو تجھے قبر میں رکھا کیسے جائے گا، تجھے دفن کیسے کیا جائے گا، کون تجھے دفن کرے گا؟ یعنی اس مرحلے کو یاد کر کے اس وقت رو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے ساری کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے زندگی گزاری، جس طرح سے
اپنے اعمال کو اور افعال کو انجام دیا، وہاں پر اگر غیب سے آیات نازل ہوئی ہیں تو انہوں نے عالم بشریت پر آ کر وہ کام کر کر دکھایا ہے اس طرح سے. آپ نے حر کی شہادت پہ سنتے ہیں آپ ہمیشہ، آج ہر جگہ پہ حر کی شہادت نہیں ہے، لیکن پانی کس طرح سے پلایا تھا یہ معمولی چیز نہیں ہے. اگر امام حسین جا رہے ہیں ابو الفضل عباس اور جناب علی اکبر کے ساتھ تو پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، مرد ہیں 100 پر گھوڑا دوڑائیں گے کہیں سے پانی مل جائے گا، لیکن خواتین ہو، اتنا طویل اور عریض قافلہ ہو، اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ مستورات ہوں، اور اس کے بعد اپنا پورا پانی صحرا میں پلا دینا اس بنیاد پر، یہ روح امامت ہے. رک جائیے، امام ہے، لیکن امام کو یقین ہے کہ ایک بیوی اور خاتون اور مستور کے دل میں بھی یہ سوال نہیں آئے گا پانی کیوں دے دیا. یعنی جہاں پر امامت آگے بڑھتی ہے وہاں امامت کے گھرانے کی خواتین بھی آگے بڑھتی ہیں. یہ رزق ان کو دیا گیا، اس گھرانے کو جناب زینب سلام اللہ علیہ جیسا رزق عطا ہوا، جناب رقیہ جیسا، جناب رباب جیسا، جناب فروا جیسا. یہ بیویاں ہیں جو اس گھرانے کو عطا ہوئی ہیں. اور یہ رزق کیوں اترا امیر المومنین کے گھر میں ان مستورات کا؟ کہ لوگ حجت کو دیکھ سکیں کہ یہ خواتین ایسی تھیں کہ کس معرفت کے مرحلے پر ہیں امام کے ساتھ. یہ جو رزق اترا یہ رزق امامت کو سمجھ سکتی ہیں، رزق امامت کو یہ حاصل کر سکتی ہیں، پا سکتی ہیں. اور زمانے کے لیے ایک مثال ہے، آپ ایک جملہ لا کر دکھا دیجئے کسی بی بی کی زبان سے اعتراض کا، کسی بی بی کی زبان سے پشیمانی یا پچھتاوے کا جملہ. تو یہ اس طرح سے پروردگار عالم جب ان تمام چیزوں کو بیان کر رہا ہے. ایک جملہ اور کہہ کر میں بات کو ختم کروں اور پھر مصائب کی طرف آؤں. پروردگار عالم نے فرمایا کہ اس کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اس کو کل کے لیے چھوڑتے ہیں، کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں کثرت ہوتی ہے، بڑھتا ہے ان کا ایمان. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. یہ دو آیتیں یہاں تک بات ہوئی ہماری کہ پروردگار عالم نے فرمایا اس آیت کو. اور موضوع سے مربوط میں کہہ دوں کہ کوئی میرا سننے والا کہے کہ مولانا ہم نہیں سمجھ پائے، تو دیکھیے رزق ایمان ہے، رزق توحید ہے. یہ توحید اور ایمان ہے کہ جو آپ کو پروردگار عالم کی بارگاہ تک لے کر جاتا ہے. یہ رزق کہاں سے ملے گا؟ روح علی بن ابی طالب سے. یہ رزق وجود علی بن ابی طالب سے ملے گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ علی بن ابی طالب ایمان عطا کریں گے، اس مرکز سے جڑ کر رہنا پڑے گا، وابستہ ہو کر، جس طرح سے قرآن نے بتایا، جس طرح سے حدیث نے بتایا. اور سید الشہداء کا جو امتحان لیا گیا ہے کربلا میں، بلکہ یہ جملہ شاید غلط ہو، جو سید الشہداء نے اپنی مرضی سے امتحان دیا. اکثر ایک جملہ ہمارے بچپنے میں کہا جاتا تھا، اب متروک ہو چکا ہے وہ جملہ ممبر سے، مجھے نہیں پتا نوحوں میں ہے کہ نہیں ہے. بہت پرانے نوحوں میں تھا، آج کل کے نوحوں کا کبھی کبھی نہیں سمجھ میں آتا کہ کوئی ترانہ ہے کیا ہے، کچھ اس کے ادبیات وغیرہ ذرا مختلف ہو چکی ہے. اور بہرحال ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہوتا کہ سنیں، لیکن پرانے جو بچپن میں نوحے لکھے جاتے تھے وہ پورا ایک میسج اور پیغام ہوتا تھا. میں نہیں کہہ رہا وہ لوگ معصوم ہوتے تھے، لیکن بہرحال تو، اور ہر نوحہ لکھنے والے کی بھی بات نہیں کر رہا میں، جو بہرحال میں نے سنا، جو کسی گاڑی میں جا رہے تھے مومن ایام اعظم میں لگا دیتا ہے، تو اس کی بات کر رہا ہوں. تمام نوحہ خانوں کی کے لیے تو میں یہ گستاخی ہوگی اور غلط بات بھی ہے سب کے لیے کہنا، جو اکا دکا دو چار. بہرحال تو ایک لفظ استعمال ہوتا تھا نوحوں میں، مرثیوں میں، وعدہ طفلی. پھر ایک نسل ایسی آئی، نہ جانے کس کی نجاست آئی ذہنوں میں، کہ وہ اس جملے کا مذاق اڑانے لگے. یہ کیا وعدہ طفلی؟ بچپن میں کوئی وعدہ ہوتا ہے تو بھائی فرش اعظم پہ مت آیا کیجیے نا. آپ کہہ رہے وعدہ تھے، یہ حسین ہے طفل، یہ آپ کے اور میرے گھر کے طفل نہیں ہیں. 6 اور 7 برس کے جو 2 بچے ہیں نواسے، رسول مباہلے کے میدان میں لے جا کر کہیں گے جب میں دعا کروں تم آمین کہنا. گھر پہ چھوڑ کے آتے، نہ لے کے آتے. قرآن مجید دیکھ رہا ہے جنت کے جوانوں کا سردار رسول خدا نے لقب دیا ہے جب 5 اور 6 اور 7 برس کے تھے. تو یہ وعدہ طفلی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. تو یہ وعدہ طفلی حسین ابن علی پورا کر رہے ہیں. اپنے اختیار سے انسان وعدہ دیتا ہے، حکم خدا نہیں تھا، بلکہ یہ وعدہ تھا. حسین ابن علی کے سامنے پروردگار عالم نے یہ چیز رکھی، حسین نے وعدہ کیا اور وعدے کو پورا کیا. امیر المومنین کے سامنے اس وعدے کو رکھا گیا. اصول کافی کی روایت کے مطابق، کتاب الحجت میں روایت ہے، رسول خدا کے انتقال، وصال اور رحلت سے کچھ لمحوں پہلے جبرائیل اور میکائیل آئے، کہا علی کو بلائیے، علی سے وعدہ لیجئے. حسن کو بلائیے، حسن سے وعدہ لیجئے.
حسین کو بلائیے، حسین سے وعدہ دیجیے. آپ سمجھیں اس روایت کو، توجہ فرمائی آپ نے. اگر امیر المومنین نے وعدہ دے دیا تو بات ختم ہو جانی تھی. باپ بھی ہیں، امام وقت بھی ہیں، لیکن سیدہ کو بلا کر وعدہ دیا جا رہا ہے. امیر المومنین کے وعدے پر اکتفا نہیں کی جا رہی. امام حسن امام حسین کو بلا کر وعدہ دیا جا رہا ہے، اکتفا نہیں کی جا رہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ پنجتن ہے، ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک ولایت کا دائرہ ہے. ہو سکتا ہے حالات کچھ پیش آئیں، علی بد دعا نہ کریں کسی کے لیے، سیدہ کو حق ہے علی بد دعا نہ کریں، سیدہ کر سکتی ہیں. سیدہ اور جناب علی بد دعا نہ کریں کسی دشمن کے لیے، حسن کو حق ہے بد دعا کر سکتے ہیں. یہ رسول خدا نے اختیار دیا ہے. اگر حسن سیدہ علی بد دعا نہ کریں کسی کے لیے، وہ تمام حالات جو پیش آئے سنگین حالات، حسین کو حق ہے. ہر ایک سے بد دعا کرنے کے حق کو پروردگار نے سلب کیا. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ان میں سے ہر ہستی انہم منی وانا منہم کی منزل پر ہے. یہ 4 شعائیں ہیں رسول خدا کی، رسالت کی، روح کی. یہ نواسے اور بیٹی اور داماد نہیں ہیں، یہ رسالت کی شعائیں ہیں. اور پھر عجیب کٹھن امتحان لیا گیا. کس شہزادے کا ذکر ہے؟ صبح کی اذان ہوئی، اس شہزادے کا ذکر ہے کہ جو جب مدینے کی گلیوں سے گزرتا تھا نا، ابو الفضل عباس اور یہ شہزادہ علی اکبر. شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ لوگ کوٹھوں پر چھتوں پر چڑھ جاتے تھے، چبوتوں پر چڑھ کے دیکھتے تھے. اتنے یہ دونوں شہزادے حسین و جمیل تھے. صبح کا وقت ہوا، مقاتل میں جو لکھا اکبر اذان دو. ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا آیا، تشریف جا نماز پلائے شہ زماں، سجاد بج گئے عقب شاہ انس و جاں. صوت حسن سے اکبر مہرو نے دی اذاں، ہر ایک کی چشم آنکھوں سے ڈب ڈبا گئی، گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی. چپ تھے طیور میر انیس، بخدا 10-12 بند ہیں یہاں پر. انیس نے مرثیہ نہیں لکھا ہے، جھوٹ کہتا ہے جو کہتا ہے یہاں مرثیہ لکھا ہے. انیس نے معجزہ کیا ہے. بخدا کس گہرائی میں اترا یہ ثبوت اودھ، مجھے نہیں سمجھ میں آتا. فرمایا ناگاہ چر پر خط ابیض ہوا آیا، تشریف جا نماز پلائے شاہ زماں، سجاد بج گئے عقب شاہ انس و جاں. صوت حسن سے اکبر مہرو نے دی اذاں، ہر ایک کی چشم آنسوں سے ڈب ڈبا گئی، گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی. چپ تھے طیور جھومتے تھے وجد میں شجر، تسبیح خاں تھے برگ و گل و غنچہ و ثمر. محو سما کلوخ و نباتات و دشت و در، دریا سے منہ نکالے تھے پانی کے جانور. یہ جو ہے نا جگر پھاڑ دینے والا مرثیہ کا ہے. یہ جو شعر اعجاز تھا کہ دل بر شبیر کی صدا، ہر خوش کو ترس آتی تھی تکبیر کی صدا. ناموس شاہ خیمے میں روتے تھے زار زار، چپکی کھڑی تھی صحن میں بانوئے نامدار. زینب اٹھا کے ہاتھ یہ کہتی تھی بار بار، صدقے نمازیوں کے مؤذن کے میں نثار. عزیزوں 10 کے قریب بند ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا تمام بند اس وقت یہاں پر، مجھے مسائل کی منزلیں طے کرنی ہے. لیکن میں ایک جملہ کہوں گا جو میرا دل کہتا ہے. مقتل میں نہیں پڑھا لیکن یہ یقیناً ہوا ہے میرے دل کے مطابق کہ یقیناً بی بی نے کہا ہوگا، بیویوں خواتین دیکھو جب ہم کو رسول کی آواز سننی ہوتی تم نے نہیں سنی نا، تو میرے بیٹے علی اکبر کی آواز سنو. میں کہوں گا بی بی تھوڑی دیر میں یہ آواز آنا بند ہو جائے گی اور آپ کا چاند اپنے خون میں غلطہ خاک کربلا پر تڑپ رہا ہوگا. بس ایک دفعہ صبح کا سورج نمودار ہوا، حسین ابن علی نے نماز پڑھائی، انصار گئے، تمام دوست اور ساتھی گئے. ارباب مقاتل نے ایک جملہ لکھا ہے. آپ کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ پہلے بنی ہاشم کیوں نہیں گئے. ارباب مقاتل نے جملہ لکھا ہے کہ حسین کے ساتھیوں نے طے کیا تھا کہ دیکھو جب تک ہم میں سے ایک بھی باقی ہے فاطمہ کے کسی بچے پر آنچ نہ آئے، پہلے ایک کے بعد ایک ہم مریں گے، جب ہم مر جائیں تو حسین جانے اولاد فاطمہ جانے. ایک دفعہ عجیب مرحلہ ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے نا اکبر کی شہادت کا، ظہر کی اذان کے بعد کا واقعہ ہے. کیونکہ ظہر کی اذان تک اصحاب موجود تھے، زہیر موجود ہیں، حبیب ابن مظاہر موجود ہیں، مسلم ابن اوسجہ موجود ہیں، بریر حمدانی موجود ہیں. ایک دفعہ جب تمام دوست اور ساتھی چلے گئے، آپ عاشور کی صبح سنیں گے انشاءاللہ تقدم ولد. ارباب مقاتل نے کہیں پہ نہیں لکھا کہ اکبر اجازت مانگنے آئے، حسین نے خود قربانی پیش کی ہے. میں کہوں گا مولا
اب تھوڑی دیر بعد جب اکبر کا لاشا آئے گا تو بہنوں اور پھوپھیوں اور ماں کے دل پر کیا گزرے گی. لیکن حسین جانتے ہیں واقعہ کیا ہونے والا ہے. لکھا ہے علماء نے بیان کیا. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں اس واقعے کو, یہ آپ اپنے ذہن میں سمجھ لیں کہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. بیٹا جا کر خیمے میں چلے جاؤ سیدانیوں کے, ایک دفعہ رخصت ہو کر آ جاؤ. تاریخ کے الفاظ ہیں کہ ایک دفعہ خیمے میں کوہرام مچا, واہ محمد واہ علی واہ جعفر واہ حمزہ کی صدائیں بلند ہوئی. کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا, کبھی اٹھتا تھا, کبھی کوئی بی علی اکبر کی ابا کے دامن کو تھامتی تھی, کوئی قبا کے دامن کو. علی اکبر ایک دفعہ اپنا چہرہ دکھا کر جاؤ, اس خیمے میں بہنیں بھی ہیں, پھوپھیاں بھی ہیں, ماں بھی ہیں, سب کے سب رسول خدا کے اس دیدار کے مشتاق ہیں. ایک دفعہ جب خیمے میں کوہرام مچا, حسین خیمے کے دروازے پر آئے اور یہ جملہ کہا, داعی ہے بہن اب اکبر کو باہر آنے دو. کبھی آپ نے سوچا حسین خیمے میں کیوں نہیں گئے؟ امام وقت ہیں, پاس ادب کی وجہ سے کہ اگر خیمے میں چلے جاؤں گا تو بیویاں جی بھر کے گریہ نہ کر پائیں گی. میں کہوں گا مولا کاش شام غریبہ میں ہوتے, جس خیمے میں مستورات کے ادب کی وجہ سے نہ آئے تو اس کو آگ لگا دی گئی. بس ایک دفعہ اکبر آئے, ذوالجناح پر سوار ہوئے. ایک دفعہ حسین نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی, آل عمران اور آل ابراہیم کی آیت پڑھی, اپنی ریش مبارک کو ہاتھ میں لیا, آسمان کی طرف دیکھا, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. خدا سے کبھی شکوہ نہ کیا, خدا آپ گواہ رہیو, لقد برز الیہم شاب اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا. پروردگار اب اس کو بھیج رہا ہوں جو سب سے زیادہ تیرے رسول کی سیرت سے مشابہ ہے, صورت سے مشابہ ہے. وَكُلَّمَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ, ہم اہل بیت کو جب بھی تیرے رسول کی دیدار کا شوق ہوتا تھا علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے. زینب کو نانا کی یاد آتی تھی, علی اکبر بیٹا آؤ ذرا چہرہ دکھا جاؤ. حسن کو یاد آتی ہوگی, حسین کو, ام فروا, رباب, تمام مستورات کو, بیٹا علی اکبر ذرا چہرہ دکھانا, اس جوان کو بھیج رہا ہوں, پروردگار گواہ رہیو. بس ایک دفعہ علی اکبر ذوالجناح پر تشریف فرما ہوئے, پہلا حملہ کیا. تو پہلے حملے کے بعد ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا راسیں اپنی موڑی, علی اکبر نے خیام کا رخ کیا. بیٹا کیا ہوا؟ گھوڑا دوڑاتے ہوئے علی اکبر آئے, بابا سقل الحدید اجحدنی والعطش قد قتلنی هل الى شربة من الماء السبیل. بابا یہ زرہ کی گرمی اذیت دے رہی ہے, پیاس کی شدت مارے ڈالتی ہے, ایک پانی کا گھونٹ مل سکتا ہے تاکہ مجھے طاقت آ جائے جہاد کرنے کی. میں جملہ آپ کو کہہ دوں آپ کی خدمت میں, یہ علی اکبر نے کیوں کیا؟ خوب توجہ کرنا عزیزوں. کیا علی اکبر نہیں جانتے پانی نہیں ہے خیموں میں؟ جانتے ہیں کیوں آئے. ارباب مقاتل علماء نے اس کا فلسفہ بیان کیا ہے, کیونکہ علی اکبر جب کوئی فرمائش کرتے تھے مولا سے, مولا پوری کرتے تھے. شدید سردی کے موسم میں جب انگور کا موسم نہیں تھا, علی اکبر حسین بیٹھے مدینے میں, بابا انگور کھانے کا دل چاہ رہا. حسین نے ہاتھ بڑھایا, بہشتی انگور دے دیا. علماء فرماتے علی اکبر سمجھ رہے تھے کہ اب بھی فرمائش کروں گا بابا قبول کر دیں گے, لیکن اس بیٹے کو بغیر آرزو پورے کیے واپس کیا کہ جو رسول کا ہم شکل تھا, اور یہ دعا کہہ کر واپس کیا, بیٹا جاؤ امید یہ ہے تمہارے جد تمہیں سیراب کریں گے. بس ایک دفعہ دوبارہ علی اکبر نے باگیں موڑی, ایک دفعہ میدان کا رخ کیا. اب یہ شہزادہ تلواریں چلا رہا ہے, پہلوانوں سے مقابلہ ہو رہا ہے, کئی پہر کی پیاس ہے, شب عاشور عبادت میں جاگ کر گزاری, نہ آرام نصیب ہوا, نہ دانا نہ پانی. بس ایک دفعہ بدن پر ضعف طاری ہوا, تیروں اور نیزوں کے زخم لگے, بدن سے خون بہا, شہزادے کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گری. کسی ملعون نے ام لیلا کے چاند کے سینے میں برچھی ماری. اب اکبر سنبھل نہ پائے, سقط من فرسہ الارض, اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے. یا بتا السلام علیکہ یا بتا, ارے بابا اکبر کا سلام دو. ایک دفعہ حسین نے لشکر پر حملہ کیا, لشکر کو دھکیلا. ایک دفعہ آئے, بیٹے کو دیکھا خون میں تربتر, باپ ہے نا, دل کو چین نہیں آ رہا. جلسہ علی الارض, حسین زمین پر بیٹھے, وضع خدہ علی خدہ, کبھی دائیں رخسار کو رکھا, کبھی بائیں رخسار کو رکھا. یہ لپٹا کیوں نہ پائے؟ لگتا ہے بدن میں تیر اتنے تھے, لپٹا نہ پائے. بنی ہاشم کے جوانوں آؤ,
اکبر کے لاشے کو لے کر جاؤ. ایک معظمہ نکلی, اکبر کے لاشے کے پاس آئی. حسین نے بازو پکڑ کر بڑے آرام سے خیمے میں روانہ کیا. یہ کون معظمہ تھی؟ زینب تھی جو اکبر کے لاشے پر آئی. میں کہوں گا بی بی حسین تھے, پیار سے بازو پکڑا, خیمے میں لے کر گئے. ارے شام غریبہ آئے گی. حافظ وقائد وناصر ودليل وعين حتى تسكن وقتك ورعا وتمتعهم فيه طويلا. اللهم تقبل منا بحق محمد واہل بیت الاطہار پانے والے جو لوگ بھی اپنی حاجتوں کو لے کر رہے ہیں, جو مجلسوں میں بعد میں سنیں گے. حضرت علی اکبر کی مظلومیت کی قسم دیتے ہیں, سید الشہداء کے صبر کی قسم دیتے ہیں تجھے, مظلومیت کی, ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. جو یہاں پر مومن عزادار سید الشہداء بیٹھا ہے, جس دین سے, مذہب سے, فرقے سے, پروردگار اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. جو پولیس کے جوان یہاں پر موجود ہیں, جو حفاظت کے لیے اور ڈیوٹی دے رہے ہیں, اپنی فرائض کو ادا کر رہے ہیں, پروردگار پولیس کے جوانوں کو, افسروں کو, تمام لوگ جو مدد کر رہے ہیں اس مجلس کے سلسلے میں, پروردگار تجھے قسم ہے علی اکبر کی ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. گھر میں ان کے اگر کوئی بیماری پریشانی دور فرما, رزق میں, مال میں, اولاد میں, عمر میں, زندگی میں, گھر میں, عبادتوں میں, سب میں برکت عطا فرما. بحق حضرت علی بن حسین صلوات اللہ وسلم. درود بھیجیے محمد.